بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں daniinfo.com۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کائنات کی پراسرار اشیاء زمانے قدیم سے ہی انسان کو حیران اور پریشان کرتی رہی ہیں۔ ان میں خواہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو یا خلا ہو، یہ سب پراسرار چیزیں ہیں جنہیں کبھی انسان نے خدا سمجھ کر انہیں عبادت کے لیے چن لیا، تو کبھی چاند پر ڈیرا ڈالنے کا خواہش مند ہوا، کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے پر مجبور ہوا، تو کبھی آسمان کے دیگر معاملات کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ جیسے جیسے سائنسدانوں کی ریسرچ بڑھتی گئی، ویسے ویسے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے، اور نظام شمسی کہکشائیں کس طرح ایک متعین کردہ ایک اصول اور ایک قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایسے میں پھر جہاں کائنات کے کئی اسراروں سے پردہ اٹھا، وہیں کائنات کے اب تک معلوم سب سے عجیب مظہر کی نشاندہی بھی ہوئی، یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول کی اصطلاح سامنے آئی، جس نے ماہرین فلکیات کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا، اور آج سے پہلے صرف بلیک ہول سائنس فکشن میں ہی نظر آتے تھے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں وجود رکھتے ہیں۔ اور یہ کچھ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں جب لوگ بلیک ہولز کا تصور کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں سائنسی خلافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، مگر اب لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم خلا میں کئی نوری سال کا سفر کر کے کسی ایک بلیک ہول کی جانب جا پہنچیں، اور نہ ہم ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ان کی موجودگی کی واضح ثبوت موجود ہیں۔ ناظرین، حال میں ہی سائنسدان عقاب یعنی اکریلا نامی مجمع نجوم میں ایک نادیدہ بلیک ہول کو ایک ستارہ ہڑپ کرتے ہوئے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ان میں گرنے والی کسی بھی چیز کا وقت اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، خواہ وہ ستارہ ہو، معمولی سا مادہ ہو، توانائی ہو یا پھر کچھ اور، انجام صرف اور صرف موت ہے۔ اگرچہ یہ کائنات کی سب سے تباہ کن طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی کہکشاؤں کے ارتقاء میں ان کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دراصل ایک بلیک ہول یعنی ایک ایسا ستارہ جو بہت زیادہ وزن رکھتا ہو اور ٹھوس ہو، اور اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہو کہ اپنے نزدیک کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لے، یہاں تک کہ اس کی سطح سے روشنی تک بھی باہر نہ جا سکے۔ ایسے سیارے یا اجسام بالکل سیاہ ہوتے ہیں، ان کی سطح سے کسی قسم کی روشنی کا اخراج نہ ہونے کے باعث انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ان کی تجاذب کی کشش کی وجہ سے ان کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات میں اس طرح کے ستارے بے شمار تعداد میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل کوئی بھی بڑا ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر ایک بڑے دھماکے سے پھٹتا ہے تو اس دھماکے کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس سپر نووا کے نتیجے میں ستارے کا ایک بڑا حصہ خلا میں بکھر جاتا ہے، باقی رہ جانے والا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جہاں فیوژن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس ٹھنڈے حصے میں کشش کی قوت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حجم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کثافت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب ستارے کا حجم گھٹتے گھٹتے صفر ہو جاتا ہے اور کثافت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی کا اخراج ممکن نہیں رہتا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر جب کوئی ستارہ ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو بلیک ہول کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ستارہ ایسے پراسرار سوراخ کے مانند ہو سکتا ہے جس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دوستو، بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اگر سائنسدانوں کے مطابق سورج بلیک ہول بن بھی گیا تب بھی زمین اور دیگر سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار نہیں رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ دوستو، آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافت کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والا کوئی بھی احمق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بلیک ہول میں گرنے والے کسی شخص کے لیے تاریخ کا خاتمہ ایک ایسے مقام پر ہوگا وحدانیت کہا جاتا ہے، جبکہ حالیہ جدید ترین نظریے کے مطابق کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہولز دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستے یعنی دروازے کا کام کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریے یعنی ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ہی ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضم کر رہا ہو، اس نظریے کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریک غار کی بجائے دو کائناتوں کے درمیان ایک سرنگ کی ہے۔
اس کی بے انتہا کشش کی وجہ سے مادہ ان کے اندر گر جاتا ہے۔ وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ دیگر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرف ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں بلکہ وارم ہولز ہیں۔ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کائنات کا حصہ ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بڑے بلیک ہول سے مادے کے اخراج کی وجہ سے تشکیل میں آئی ہے۔ تاہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی اور نظریہ سامنے آتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت یا اس موضوع پر ہونے والی تحقیق ہی کرے گی۔ دوستو ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔